جو فیصلہ آیا ہے بالکل متفقہ فیصلہ ہے. اس کا فیوچر کیا نظر آتا ہے؟ انڈیا از انڈر کلاؤڈ. ان کا بندہ جو ہے وہ پھنس گیا ہے. ساری دنیا کو پتہ لگ گیا ہے کہ انڈیا پاکستان میں دہشت گردی کر رہا تھا. ڈو یو تھنک کہ آرمی چیف کو وہ جو مرسی پٹیشن ہے اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے؟ وہ چاہیں ریوائز مرسی پٹیشن مسترد کریں, وہ چاہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر لیں. اگر مزید اس کو اوپن کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ہمارے کچھ پالیٹیشینز بھی اس میں شامل جو ہے وہ نظر آتے ہیں. انڈیا جلد اٹھے گا. انڈیا جلد اٹھنے کے بعد اپنا نیا لاہ عمل بنائے گا. ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے انٹرنیشنل لیول پہ بہت سارے جو چیلنجز ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایٹ ٹائمز ہمارے یہاں پہ جو بے شمار چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جس سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے, ہمارے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے. جب ہم انٹرنیشنل فورمز پہ ان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ مانتے نہیں. ایک لمبا عرصہ ہمارے فورن منسٹرز, فورن سیکرٹریز, ہیڈ آف اسٹیٹس مختلف ڈوزیر ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. دیکھیں ہمارے یہاں پہ یہ فورن ایلیمنٹس ہیں جو کہ ٹیررزم کر رہے ہیں, ایسپیناج کر رہے ہیں, ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن باہر کے لوگ اور تھنک ٹینک اور جو لوگ میٹر کرتے ہیں نہیں مانتے تھے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا یہ فیصلہ جو کلبھوشن کے خلاف تھا, اس میں کم از کم ایک چیز اسٹیبلش ہوئی کہ ہمارا وہ جو موقف تھا کہ انڈیا کانسٹنٹلی پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں مصروف ہے, یہاں پہ وہ ایلیمنٹ جو دہشت گرد ایلیمنٹس ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے. کنٹینیوس ایسپیناج ایکٹیویٹیز پاکستان کی زمین پہ کیری آؤٹ کی جا رہی ہیں. یہ وہ چیز ہے جو آج اسٹیبلشڈ ہے, جس کے لیے ہمیں اپنی بغل میں ڈوزیر لے کے جانا نہیں پڑیں گے. لوگ اب اس کو ایک ریفرنس کے طور پہ دیکھ سکیں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے اور اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ڈیٹیل میں اس کے انز اینڈ آؤٹ اور اس کی جو مختلف ایسپیکٹس ہیں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے منیب الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ منیب صاحب. بہت شکریہ آپ نے شو میں بلوانے کا. فار دی اویئرنیس آف دا جنرل پبلک کا سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کیس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اور فیصلہ ہے کیا, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کیا ورڈکٹ دیا تاکہ اس کو ہم فردر آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکیں. سب سے پہلے تو سر ایسا ہے کہ 3 مارچ 2016 کو ایک انڈین نیشنل کو بلوچستان کے سرحدی شہر ماشکیل سے اریسٹ کیا گیا ہمارے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اپریٹس نے. رائٹ, جب اس کو انٹیروگیٹ کیا گیا تو اس شخص نے اپنا نام حسین مبارک پٹیل بتایا اور جو پاسپورٹ اس نے پیش کیا اس پاسپورٹ کو درست پایا گیا. لیکن اس شخص نے کہا کہ یہ پاسپورٹ میرے پاس ایک پاسپورٹ ہے, جو دوسرا پاسپورٹ ہے وہ میرے پاس کلبھوشن سدھیر یادو کا ہے اور میں سرونگ کمانڈر ہوں انڈین نیوی کا. سنس 2003 آئی ایم ورکنگ ود را, انڈیاز کی اسپائی انٹیلیجنس ایجنسی. رائٹ, اور میں یہاں پر ایسپناج اور سیبوٹاج مشنز میں انوالو رہا ہوں اور اب بھی میں اسی مشن کے تحت ایک آیا تھا. پاکستان کے سیکیورٹی سیٹ اپ نے جس وقت اس کو بریفلی ایگزامن کیا, اس کی اس کی انویسٹیگیشن کی, تو پتہ یہ لگا کہ وہ شخص گزشتہ 13-14 سال سے بلوچستان میں, گوادر میں ان پرٹیکولر اینڈ کراچی ان پرٹیکولر سیبوٹاج ایکٹیویٹیز کر رہا. 14 سال سے وہ کنٹینیوسلی پاکستان کے he was بلوچستان and کراچی اسپیشلسٹ. اور he was based in کلبھوشن was based in چابہار اور وہاں کارگو سروس کا جو ہے وہ کام کر رہا ہے. ٹھیک, یہ تو تھوڑا سا کیس. اچھا, اب جس وقت اس کو پکڑا گیا تو انڈیا نے امیڈیٹلی ڈینائی کیا کہ یہ تو ہمارا شہری ہی نہیں ہے. ٹپیکل ہوتا ہے جی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کون شہر ہے. رائٹ, جب اس کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل پہ ٹرائل شروع ہوا تو ہندوستان کو ہوش آیا کہ یہ پاکستان نے ہمیں کالر سے پکڑ لیا. کالر سے نہیں, گردن سے پکڑ لیا. گردن سے پکڑ لیا. ٹھیک ہے جی. اب جب ان کو اپنی گردن خطرے میں نظر آئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو پینترا بدلا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا شہری ہے لیکن سرونگ کمانڈر نہیں تھا, اس نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی, پری میچور ریٹائرمنٹ لی. اس کی ریٹائرمنٹ ڈیو تھی 2022. پاکستان نے اس کا جواب دیا کہ اگر اس نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی تو اس کی سروس بک کدھر ہے, اس کی پینشن بک کدھر ہے, اب ہمیں وہ دکھائیے. اب جب ہندوستان نے دیکھا کہ ایک جھوٹ کور کرنے کے لیے اس کو دوسرا جھوٹ بولنا پڑا ہے تو ہندوستان نے ڈیورنگ دا مین ٹائم پاکستان کی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے ایک تھورو پروسیجر کے بعد اس کو ڈیتھ پینلٹی دے دی. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب ڈیتھ پینلٹی دے دی, ہماری ملٹری کورٹ کا ایک پروسیجر ہے, our military court is a part of our judicial process. It's a part of our judicial process. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہم کہیں جس طرح کچھ انڈیا یہ پینٹ کر رہا ہے کہ جی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے فیصلے کوئی حیثیت تو نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. وہ بالکل ہماری جوڈیشل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے جو ملٹری کورٹس ہیں وہ انڈیا کے اندر بھی موجود ہیں, اور اس طرح کے جو کیسز ہوں گے ان کے ملٹری کورٹس اسی طرح اس کا ٹرائل کرتے ہیں. Absolutely. So nothing new, nothing out.
کوئی ہمارا جو جوڈیشل It's a routine matter. اٹس اے روٹین پروسیجر اس طرح کے کیسز کے لیے جو ورلڈ وائڈ یہی پریکٹس ہے. اور دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلا افسر ہے جو کہ یونیفارم ہے, جو کہ ان سروس ہے اور دوسرے ملک میں اسپناج کرا تھا. رائٹ, یہ پہلا موقع ہے. اچھا جب وہ رنگے ہاتھوں میں پکڑا گیا, اچھا ڈیورنگ دی مین ٹائم ہماری فیلڈ جج کورٹ مارشل نے جب اس کو ڈیتھ پینلٹی دی تو انہوں نے پھر پینترا بدلا. انہوں نے دے ٹک دیٹ میٹر ٹو دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. ٹھیک ہے جی, لاسٹ ایئر وہ چلے گئے. اب ان کو نظر آ گیا کہ بھئی اس کی سزا صرف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہی روک سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں جا کے انہوں نے ایک میکاویلین ٹیکٹک کھیلا اور کہا کہ جناب اس کی جو سزا ہے اس پہ اسٹے آرڈر دیا جائے. اب اسٹے آرڈر لینا جو ہوتا ہے وہ کسی بھی عدالت میں آپ چلے جائیں دنیا کی, آپ کو اسٹے آرڈر مل جائے گا. اسٹے آرڈر کا مقصد یہ ہے کہ جب تک اس کی پروسیڈنگز نہیں ہوتی, اس کو ہینگ نہ کیا جائے, کنکلوژن پہ نہیں پہنچتے, تو وقتی طور پہ معاملات کو روک دیا جائے تاکہ ایک نیچرل جسٹس جو ہے وہ ہوتا نظر آئے اور ہم اس پروسیجر میں کوئی ایسی چیز کوئی ایسی لکنت نہ رہ جائے جو کہ اوور لک ہو جائے. اوور لک ہو. ٹھیک ہے. اچھا, اب گزشتہ 1.5 سال سے, لاسٹ ایئر فیبری سے لے کر آج 17 جولائی تک, آج اس دوران انڈیا نے اس معاملے کو ڈریگ کیا, اس کو مختلف شیپس دی, اس کو مختلف رخس دیے, ڈائمینشنز دینے کی کوشش کی, الجھانے کی کوشش کی. رائٹ, انڈیا کے ڈیمانڈز کیا تھے کہ کیس کو سول کورٹ میں ریمانڈ کیا جائے, کلبھوشن کو بری کیا جائے, کلبھوشن کو واپس بھارت بھجوایا جائے, ٹھیک ہے, اور کانسلر ایکسیس جو ہے وہ دی جائے. These are 4-5 demands of India. پرائمریلی ان کا یہ تھا کہ کلبھوشن کو بھارت بھیجا جائے اور اگر اس پہ کوئی جرم ہے تو ہم اس پہ خود اس کا ٹرائل کریں گے, اور اگر نہیں تو کانسلر ایکسیس جو ہے وہ دی جائے اور سول کورٹ سے ریفر. ٹھیک ہے. اچھا, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے پہلی مرتبہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فیصلہ دیا ہے جس کو پاکستان بھائی بھر میں اور ورلڈ ایٹ لارج میں اس کو بہت سراہا جا رہا ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس لیے جا رہا ہے کہ یہ میرٹ پہ ہے, میرٹ یہ انٹرنیشنل لاز کو ایڈہیر کرتا ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا, اب ہوا یہ کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ایک کلاز کے تحت جب میں نے سارا فیصلہ سنا تو انہوں نے کہا جی کہ ویانا کنونشن کہیں منع نہیں کرتا کہ کسی قیدی کو بھی یا کسی ایسے شخص کو بھی جو کسی obnoxious ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو, آپ اس کو کانسلر ایکسیس نہ دیں. ٹھیک ہے, کانسلر ایکسیس اس کی بنتی ہے. رائٹ. اچھا, اب یہ وہ چیز ہے جو کہ صرف پاکستان کے نقطہ نظر سے لیکن جو ان فیصلہ ہے وہ ان لیٹر اسپرٹ پاکستان کو مانا پڑا. باقی تمام میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرتا چلوں کہ پاکستان میں کانسلر ایکسیس دینے پہ کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں تھا, لیکن 2008 کی ایک بائی لیٹرل ٹریٹی ہے پاکستان جو اس طرح کے کیسز میں یہ کہتے ہیں کہ جہاں کی آپ کو اسپیناج نظر ہوگا آپ کانسلر ایکسیس نہیں دیں گے. جب آپ کی بائی لیٹرل ایک ٹریٹی ہوتی, اور شاید جسٹس جیلانی کا ڈسینڈنگ نوٹ بھی اسی طرح, بالکل آپ نے بالکل اسی طرح. دیکھیے میں اس کا اردو ترجمہ میں لے کے آیا, اس نے کہا کہ پاکستان اور بھارت 2008 میں باہمی سمجھوتے کے ذریعے کانسلر رسائی کے معاملے کو طے کرتے ہیں, اور دونوں ریاستوں نے قومی سلامتی کو خطرے کی بنیاد پر کسی بھی شخص کو کانسلر رسائی سے انکار کے حق کے ایک دوسرے کے لیے تسلیم کیا ہوا ہے. اس کیس میں یہ پاکستان نے اس پر عمل کیا ہے. جی ہم نے, لیکن اس کے باوجود آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر پاکستان نے اس کی میٹنگ کروائی اس کی مدر سے, اس کی ماتا سے اور اس کی وائف سے. That was a great gesture actually. That was a fine gesture. ایک جو اچھی گڈ ول کا gesture ہے. It was a good will gesture. Right. It was a good will. اچھا, اس کے باوجود اچھا اب جو کانسلر میٹنگ ہوتی ہے اس میں ایمبیسی کا ایک نمائندہ بھی ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو میٹنگ تھی وہ گڈ ول گیسچر کے تحت ہوئی اور اس میں کسی نمائندے کو ساتھ نہیں جانے دیا گیا. ٹھیک. اب جو میٹنگ ہوگی اس میں وہ نمائندہ جو ہے وہ موجود ہوگا. آپ نے جسٹس جیلانی کی بات کی, جو فیصلہ آیا ہے بالکل متفقہ فیصلہ ہے. 16 ججوں میں سے صرف ایک ڈیسنٹنگ نوٹ دیا ہے جسٹس جیلانی نے کہ اس کی نہیں بنتی, کانسلر ایکسیس نہیں بنتی. باقی صاحب نے جو ویانا کنونشن ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ نہیں کانسلر ایکسیس ہونی چاہیے. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا فیوچر کیا نظر آتا ہے. جو یہ کہا گیا کہ آپ اس کو کوئی ریوائزڈ ایک اپیل جو ہے وہ اس کا موقع دیں, ٹھیک ہے, اور جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے وچ پرائمرلی از گوئنگ ٹو بی جو اس کا فیصلہ ہے, ایک مرسی پٹیشن جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس پڑی ہوئی ہے. سو انڈیا کے پاس آپشن یہ ہے کہ ایدر ٹو گو کنٹینیو ود دیٹ یا سپریم کورٹ میں چلے جائیں فار دی ریویژن. دیکھیں پہلے تو میں ریوائز مرسی کلبھوشن کو جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے وچ از ہیڈڈ بائی امیشر جنرل, 2 اسٹار جنرل, اس کو ڈیتھ پینلٹی دے چکی ہے. ٹھیک ہے. آپ اکارڈنگ ٹو دا ملٹری لاز اس کو آپ ریوائزڈ مرسی پوزیشن نظر ثانی شدہ درخواست آپ آرمی چیف کو ہی فائل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ گزشتہ 1.5 سال سے پینڈنگ تھی. رائٹ. اچھا, اب جو فیصلہ آیا ہے اس میں آئی سی جے نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی عدلیہ اس سزا پر نظر ثانی کر سکتی ہے کیونکہ آئی سی جے از ناٹ اے کرمنل کورٹ. رائٹ.
अच्छा, जो अब- एपलेट कोर्ट्स हैं, उनका कहने का मकसद ये है कि अपील का मौका दें, अपील। और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको उन्होंने look up कॉम्पिटेंट डिक्लेयर किया कि दे, और नॉट ओनली दैट डिक्लेयर किया, उन्होंने पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है उस पर भी एक का उन्होंने एतमाद का इजहार किया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, अब देखने की है कि इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं और पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है। देखिए, इंडिया इज अंडर क्लाउड, उनका बंदा जो है वो फंस गया है, राइट। अब सूरत हाल ये है कि या तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर फिर स्टे लेंगे, वो कहेंगे जी हम इसका जो है वो रीट्रायल चाहते हैं, और पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है इस पर जो है वो इसका एक ट्रायल होगा बाकायदा, एक लंबा, और गमसान की जंग होगी। इतना आसान नहीं है कलभूषण को हैंग करना, ठीक है जी, इसमें गमसान की जंग होगी। इंडिया के पास मेरे नज़दीक दो ऑप्शन है, या तो सुप्रीम कोर्ट में जाएं या वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास मर्सी पिटीशन फाइल करें। मेरा ख्याल है दे विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट, राइट। अभी साउथ ब्लॉक में और इंडिया का जो फॉरेन ऑफिस है और जो लॉ मिनिस्ट्रीज है उनकी जॉइंटली मीटिंग हो रही है आजकल में, वो जल्द इस बारे में लाया अमल तय करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से जो अच्छी बात है वो ये है कि इंडिया, सारी दुनिया को पता लग गया है कि इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा था। राइट राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सबसे पार्ट, अहम बात जो है वो ये है, एंड इट्स अ ह्यूज विक्ट्री इट्स अ ह्यूज विक्ट्री फॉर पाकिस्तान, ठीक है। ठीक है। अब आईसीजे के जज ने पाकिस्तान इस बात को खुल के नहीं बयान किया, लेकिन उन्होंने बैन सतूर मान लिया कि पाकिस्तान का जो क्लेम है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है वो हिंदुस्तान करवा रहा था, ये दुरुस्त, सीधी ये सी बात है, ये दुरुस्त पाया गया। अगर सीधी सी बात है, अगर ये बात एस्टेब्लिश ना हो पाती कि ये शख्स एस्पेनॉज में इन्वॉल्व नहीं है, तो शायद आईसीजे ये कहता कि इसको इंडिया को हैंडओवर, अगर इंडिया को हैंडओवर नहीं इंडिया ने कहा गया, आईसीजे ने हमारे सारे क्लेम तस्लीम कर लिए। इसका मतलब ये है कि आपने तस्लीम किया कि वो इंडियन था, वो एस्पेनॉज में इन्वॉल्व था, और उसका ट्रायल पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक होना चाहिए। अब जो कानून में मुख्तलिफ मदारज होते हैं जिनको आप क्रॉस करने के बाद आप डेथ पेनल्टी की तरफ आते हैं, ठीक है ना। इंडिया के पास दो रेमेडीज हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन करें, ठीक है। अब वो जल्द ही मेरा ख्याल है करेंगे। अच्छा, ड्यूरिंग द मीन टाइम मैं गुजारिश करता हूँ कि जो रिवाइज मर्सी पिटीशन है, अब जनरल बाजवा जो आर्मी चीफ है उनके पास अब कोई बार नहीं है, उन पर कोई हिंड्रेंस नहीं है कि उसको डिसमिस करें या एक्सेप्ट करें, ठीक है। अब वो रुके हुए थे फैसले की वजह से, अब जब आईसीजी ने अपना फैसला दे दिया तो वो उस पर रिवाइज मर्सी पिटीशन पर अपना वर्डिक्ट दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक, क्या दें, उनकी स्वाबदीद है, बिकॉज ही इज आर्मी चीफ, राइट, ठीक है जी। अब मामला जो है वो अभी हिंदुस्तान ने जल्द सोचना है कि उसने क्या करना है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि चूंकि ये मामला इंटरनेशनली काफ़ी हद तक देखा जा रहा है, और चूंकि पाकिस्तान का स्टांस बहुत मजबूत है, हमें एक मॉरल इन्फोर्समेंट जो है वो मिली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस फैसले से भी। डू यू थिंक कि आर्मी चीफ को वो जो मर्सी पिटीशन है उस पर फैसला करना चाहिए? इजंट बेटर कि लेट द सुप्रीम कोर्ट टेक ओवर द रिवीजन पिटीशन, वो इस पर डिसाइड करें और फिर देखा जाए कि उसका फैसला, चूंकि हमारा स्टांस, हमारे पास जो एविडेंस है, जो हमारे पास मौकफ है, बहुत स्ट्रांग है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैंने गुजारिश की थी कि उनकी डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो उस पर फैसला कर सकते हैं, उन पर बार कोई नहीं है, नोबडी कैन स्टॉप हिम, ठीक है, नोबडी कैन स्टॉप हिम, ठीक है ना। अभी उनकी चॉइस है कि कहा जाता है ना जी, आर्मी वाले जरा सख्त फैसले करते हैं, तो लेट द सिविलियन कोर्ट फॉर दैट मैटर टेक डिसीजन, बिकॉज़ मोर और लेस फैसला तो वही आने। देखिए, मैं गुजारिश करूं, ये कलभूषण जो था, ये ही वाज इक्विवेलेंट टू द इंडियन रेमंड डेविस। बिल्कुल ठीक है, he was running a clandestine network, ठीक है आपने। अच्छा, he was running a clandestine network within Pakistan। देखिए, मुझे ये बताएं, वो जो नेटवर्क की आप बात कर रहे हैं कि ये शख्स जो 12-13 साल से पाकिस्तान में था और पाकिस्तान में बेतहाशा टेररिस्ट एक्टिविटीज, देखिए 250 से 300 लोग हैं जो इसकी एक्टिविटी से मरे, और देयर आर 500 to 600 people who got injured इसकी एक्टिविटी से मरे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इसकी यहाँ पे प्रेजेंस है, उसके जो फुट स्टेप हैं, वो सारे के सारे अगर हम ट्रेस किया जाए तो वो अल्टीमेटली इंडिया की तरफ जाते हैं। जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई, जिसमें लोग मारे गए, जिसमें हमारी आर्मी के लोग जो हैं वो शहीद हुए, डू यू थिंक कि कल के जो टेररिज्म के केसेस हैं उसमें इसको इन्वॉल्व किया जाए, होना चाहिए या इसको शामिल करना चाहिए? बिकॉज ही इज द मेन कल्प्रिट इन दोज आल्सो, दीज आर गोइंग टू बी सेपरेट ट्रायल्स। देखिए, मेरा ख्याल है कि हमें पेंडोरा बॉक्स खोलने की बजाय जो मामला हमारे पास सबूत हैं उसी के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए, राइट। कलभूषण के खिलाफ ये है वेरी स्ट्रॉन्ग चार्जशीट, अब वो उस चार्जशीट को इंडोर्स किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। अच्छा, अब मामला जो है वो पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के पास आ गया है। मेरा ख्याल ये है कि, मेरी ज़ाती राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट कोई तहकीका नहीं, कोई लूप होल नहीं छोड़ेगी जब इसका केस जो है वो यहाँ पर जो है वो डिस्कस होगा, जब इसका केस जो है वो डिस्कस होगा। आपने जिस तरफ इशारा किया, जनरल बाजवा की स्वाबदीद है,
وہ چاہیں ریوائز مرسی پٹیشن مسترد کریں, وہ چاہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر لیں, یا وہ چاہیں تو وہ دیکھیں کہ جی انڈیا کیا کرتا ہے. اب بال انڈیا کے کورٹ میں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. رائٹ, انڈیا میں کیا سوچ ہے اس وقت؟ ایک تو جنرل پبلک کی پرسیپشنز کے بارے میں کیا ہے, میڈیا نے کس طریقے سے رسپونڈ کیا, اور ان کے جو پولیٹیشینز ہیں وہ کس طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انڈیا پہلے کونسل ایکسیس کی اجازت مانگے گا. ٹھیک ہے جی, اور وہ کونسل ایکسیس کے بعد, چونکہ کونسل ایکسیس میں ایمبیسی کا ایک ریپرزینٹیٹو بھی ساتھ ہوتا ہے, ایک ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے اور ساتھ میں کلبھوشن ہوگا, رائٹ, اور اس کے فیملی ممبرس ہوں گے. ٹھیک ہے, پہلے تو وہ کونسل ایکسیس مانگیں گے جو اب پاکستان دے دے گا. ٹھیک ہے جی, پاکستان از باؤنڈ بائی دا ڈیسیژن آف دا آئی سی جے, رائٹ. اچھا, اس کے بعد وہ سوچیں گے کہ بھائی اب انہوں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ٹائم از رننگ آؤٹ اور زیادہ وقت نہیں ہے انڈیا کے پاس. اگر وہ سپریم کورٹ جاتا ہے, اور پہلی کوشش ان کی یہ ہوگی وہ اسٹے لے, کیونکہ اس کی پھانسی جو ہے وہ رکوائیں. اگر تو وہ اسٹے لیتے ہیں تو پھر تو اب کیس جو ہے وہ چلے گا. ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں لیتے تو ڈیفینیٹلی جنرل باجوہ جو ہے وہ ان پر کوئی بار نہیں ہے, وہ کہیں گے جی ریوائز مرسی پٹیشن جو ہے اس پر میں اپنا فیصلہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب بال انڈیا کے کورٹ میں کہ انڈیا نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو یہ ایسپنج وار ہے, اس کی ہسٹری بڑی پرانی ہے. اچھا, تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہا تھا, دس از ویری انٹرسٹنگ ایکچولی. ہمارے یہاں پہ دیکھیں جنگیں تو جو بھی لڑی گئیں اور اس کے جو بھی نتیجے نکلے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک دم آپ ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں. ایک بلڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے جس میں جو اسپائنگ ایسپیناج ہے, دس از این آن گوئنگ پروسیس. پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ جو ایسپیناج کی ہسٹری ہے یہ کیا ہے, یہ تھوڑا سا بتائیں. دیکھیے اس میں انہوں نے بہت, اچھا میں بتاتا چلوں کہ یہ پہلا شخص ہے کلبھوشن جو کہ پنجاب سے آؤٹ سائڈ پکڑا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے جتنے سپائز آتے تھے وہ پنجاب میں پکڑے جاتے تھے. اچھا, اب نارملی وہ لاہور سے آتے تھے, واگا سے, یا قصور سے آتے تھے, گنڈا سنگر بارڈر. ٹھیک ہے جی, بیکاز بائی دا ٹائم 60s اور 70s میں وہ علاقے اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے قصور کے, تو وہاں سے جو ہے سپائز آتے تھے. نہیں, لیکن وہ شاید ایزی اس لیے بھی تھا کہ چونکہ آبادی بارڈر کے نزدیک تھی, اٹ واز مچ ایزیئر کہ آپ آ کے کہیں چھپ جائیں. ٹھیک ہے, ایک شخص جس کا میں نام لوں گا, ایک صاحب آ گئے جی 1970 میں, ان کا نام تھا رویندر کوشک, انڈیا, رائٹ. ان کو انہوں نے مسلمان بنایا, مسلمان کیا, اور انہوں نے اردو سکھا کے, اس نماز سکھا کے اس کو پاکستان میں بھیج دیا. ٹھیک ہے, وہ کوڈ نیم تھا اس کا نبی احمد شاکر. وہ اتنا اسمارٹ شخص تھا کہ وہ شخص بھرتی ہو گیا پاکستان ملٹری اکاؤنٹس میں ایز اے کلرک. اچھا, وہ پاکستان ملٹری اکاؤنٹس میں بھرتی ہو گیا. اچھا, ٹھیک ہے, بھرتی ہونے کے بعد اس نے پتہ نہیں کیا چکر چلایا, اس نے کمیشن لے لیا, ہی گاٹ پروموٹڈ ٹو رینک آف میجر. اچھا, وہ میجر تک پہنچ گیا. پاکستان کا جو ملٹری انٹیلیجنس سیٹ اپ تھا, اس نے خطرے کی گھنٹیاں بجائی کہ کوئی آ گیا ہمارے اپریٹس میں, ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہے. ہاں, اس پر کیا ہوا کہ جو ایف آئی اے ہوتی ہے, فیلڈ انٹیلیجنس یونٹس آف دا آرمی, انہوں نے قصور سے ایک انڈین سپائی کو پکڑا. انہوں نے کہا بھائی تم کس کو ملنے آئے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں نبی احمد شاکر کو ملنے آیا ہوں. اس نے کہا نبی احمد شاکر کون ہے؟ اس نے کہا نبی احمد شاکر پاکستان ملٹری اکاؤنٹس میں میجر ہے. ٹھیک ہے, تو جب آرمی نے جب اس کو سارٹ آؤٹ کیا تو وہ شخص رویندر کوشک نکلا. رائٹ, اس شخص کو انڈیا نے بلیک ٹائیگر کہا گیا. اچھا, بلیک ٹائیگر which is very unique. دنیا میں خال ہی کہیں ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہی نہیں, بہت کم ہوں گے. اس وقت بھی دنیا میں 10 یا 15 بلیک ٹائیگرز ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس شخص نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا. 73 سے 99 تک وہ قید رہا, اینڈ ہی ڈائیڈ ڈیورنگ دا ملتان جیل. ٹھیک. اچھا, اب اس پر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فلم بھی بنی تھی ٹائیگر زندہ ہے, سلمان خان کی, کترینہ کیف کی, یہ انڈیا میں. ٹھیک ہے, یہ رویندر کوشک کی جو زندگی تھی اس کو ڈراماٹائز کیا گیا. رائٹ, اس کو ایک ہیروئک کا ٹچ دینے کے لیے انہوں نے فلم بنا دی. اور وہ فلم باکس آفس میں بہت کامیاب ہوئی. انفارچونیٹلی اس کی پاکستان میں اجازت نہیں دی گئی, ہونے بھی نہیں چاہیے تھی, کیونکہ پاکستان کے اپریٹس نے کہا کہ نہیں, ہمیں پتا ہے کہ کس پس منظر میں فلم بنائے گی. اچھا, وہ اتنی کامیاب ہوئی اس میں یہ نہیں دکھاتے نا کہ وہ بلیک ٹائیگر ان کا جو ہے یہاں پہ مارا گیا, پکڑا گیا اور مارا گیا. ٹھیک ہے, اس کو اتنا ڈراماٹائز کیا, وہ فلم بہت چلی. اچھا, پھر اس کا سیکول بنا, کسی کامیاب فلم کے دوسرے کو سیکول کہتے ہیں. اب وہ جو سیکول ہے ٹائیگر زندہ ہے, اب وہ بھی بہت کامیاب رہا. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے بعد یہ دوسرا آدمی ہے کلبھوشن صدیق یادو, جو کہ اتنی دیر سے جو ہے وہ کام کر رہا تھا. رائٹ, اب اس کی جو گرفتاری ہے وہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے. یہ جس وقت فری ہو گیا پاکستان آتے جاتے, میں آپ کو گزارش کرتا چلوں گا, 18 مرتبہ کونسلر ایکسیس مانگا 2 سال میں انڈیا نے اس کے لیے. ٹھیک ہے, لیٹس امیجن کہ کتنا ہائی پروفائل آدمی تھا. رائٹ, یہ کونسلر ایکسیس وہ اس لیے مانگ رہے تھے, وہ چاہتے یہ تھے کہ کونسلر ایکسیس کے ذریعے اس کو کوئی چیز دے دیں یہ مر جائے. لیکن پاکستان نے بہت اسمارٹلی اس کو
جو اب جو میٹنگ لاسٹ میٹنگ میں کروائی گئی اس میں ایک شیشہ درمیان میں تھا. اس کے لواحقین اس طرح تھے, اس کے بیوی اور اس کی والدہ, اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ تھا. سائنس اور میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ایون اف یو شیک ہینڈ ود somebody you never know کہ آپ اس کے جسم پہ کیا چیز ہے. پاکستان نے بہت محتاط طریقے سے جو ہے کیا, اور یہ بالکل درست. اچھا, فرام دا ایئر 2003 ٹو 2016 13 سالوں میں کلبھوشن 17 مرتبہ پاکستان آیا. ٹھیک ہے. یہ وزٹڈ کراچی, رائٹ, یہ وزٹڈ بلوچستان, اس کو بلوچستان کے چپے چپے کا پتہ تھا. ہاں, ٹھیک ہے. اور اس طرح آج یہ شخص بڑی مشکل سے اب قانون کی گرفت میں آیا. اگر ہمارا کوئی آدمی ہوتا تو کب تک اس کو پھانسی دے چکے ہوتے. رائٹ. یہ تھوڑی سی ہسٹری بتانے کی ضرورت مجھے اس لیے پیش آئی ہے کہ انڈیا اس ایکسٹینٹ تک پاکستان کے خلاف. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ایک کلبھوشن پکڑا گیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی انڈیا کا جو پورا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کسی ایک بندے بینک کر رہا ہوگا. دے مسٹ بی لاٹ آف ادرس جو کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو انہیں ڈگ آؤٹ کرنا پڑے گا, آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اکیلا بندہ ہو. اینڈ آئی بلیو کہ اس سے کافی ہمیں لنکس ملے ہوں گے, بہت ملے ہوں گے, اور بے شمار جو ابھی شو نہیں کیے گئے, جو اس نیٹ ورک میں ضروری بھی نہیں آبویسلی فرام دا سیکورٹی پوائنٹ آف ویو, لیکن کافی سارے نئے نام بھی سامنے آ سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی, بالکل آپ نے بالکل ٹھیک طرح اشارہ کیا کہ ایک نام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کلنک جو کہ اسی انویسٹیگیشن میں ثابت ہوا تھا کلبھوشن سے, وہ تھا عزیر بلوچ کا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ لنک اگر مزید اس کو اوپن کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ہمارے کچھ پولیٹیشینز بھی اس کی شامل نظر آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میری ناقص رائے یہ ہے کہ اس معاملے کو مزید نہ پھیلایا جائے, اس معاملے کو اب لاجیکلی اس کے منطقی انجام تک. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ بڑا مشکل ہے کہ چونکہ جو انڈیا سے لوگ آتے ہیں مور اور لیس ان کی شکلیں بھی ہمارے جیسی ہوتی ہیں, زبان بھی ہمارے جیسی بولتے ہیں, پھر نماز شماز بھی وہ سیکھ لیتے ہیں. ایک عام آدمی کے لیے کتنا مشکل ہے کہ جب اگر وہ کہیں آپ سے مل رہا ہے, کسی بھی کیپیسٹی میں مل رہا ہے, تو اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈسٹنگوش بٹوین اے نارمل پاکستانی اینڈ somebody ورکنگ ایز این اسپیناٹ آن آر لینڈ. ایکچولی اب بڑا مشکل ہے. اگر وہ کسی پولیٹیشین سے کوئی بندہ ملتا رہا ہوگا ماضی میں, تصویریں بنی ہوں گی, لیکن یہ جاننا کہ یہ اس کے لیے کام کر رہی تھی, یہ مشکل کام ہے. یہ مشکل کام ہے بالکل. اب لیکن میں آپ کو بتاؤں, جو لوگ غلط کام کرتے ہیں وہ کوئی نہ کہیں غلطی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ غلطی کرتے ہیں تو وہ غلطی انٹیلیجنس کے رڈار میں آ جاتی ہے. رائٹ. ٹھیک ہے جی. مثلاً آپ دیکھیے کہ جب یہ کلبھوشن تھا, یہ جب بلوچستان آتا تھا, غلطی سے یہ ہوئی کہ یہ ہمارا بامبے میں اپنے گھر والوں سے بات کرتا تھا. رائٹ. ہمارے سیکیورٹی اپریٹس نے ایک کال ٹریس کی کہ ایک شخص کو عجیب سی زبان بول رہا ہے. تو جب انہوں نے اپنے ایکسپرٹس کو, لینگویج ایکسپرٹس کو زبان سنائی تو انہوں نے کہا یہ مراٹھی بول رہا ہے. رائٹ. ان کا بھی یہ مراٹھی میں کیا کہہ رہا ہے, تو اس نے کہا کہ جی مراٹھی میں یہ کہہ رہا ہے اپنے گھر والوں کو کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, فکر نہ کرو, میرا کام جیسے مکمل ہوگا میں واپس آپ کے پاس آ جاؤں گا. تو وہ اس کال کو ٹریس آؤٹ کیا گیا تو پتا گیا کہ یہ شخص جو ہے وہ چابہار اور بلوچستان کے درمیان اکثر ٹریول کرتا ہے. اچھا, پھر جب اس نمبر کو مانیٹر کیا گیا, جب اس نمبر پہ سرویلنس لگائی گئی, تو یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ ایک شخص جس کا نام کلبھوشن ستیش یادو ہے, وہ فیک پاسپورٹ, فیک نام سے ٹریول کرتا ہے بٹوین چابہار اینڈ بلوچستان. پھر اس کو جو ہے فوکس کیا گیا, بالآخر وہ بڑی مچھلی ہمارے ہاتھ آ گئی. اچھا, آپ نے شروع میں ایک بات کی, ہماری جب آپس میں بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا کہ پاکستان نے بڑا زبردست گول کر دیا. بالکل, لیکن میچ از ناٹ اوور. دا میچ از ناٹ اوور. ابھی گھمسان کا رن پڑے گا, ابھی گھمسان کا رن پڑے گا اور کشتوں کے پشتے لگیں گے. رائٹ. اور ابھی انڈیا چپ کر کے نہیں بیٹھے گا. انڈیا کو ایک بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے. انڈیا کو ایک پنچ مارا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے. انڈیا ناک آؤٹ ہو گیا ہے, لیکن انڈیا جو ہے وہ از اے ویری ٹرکی اینڈ ویری ٹرچرس اسٹیٹ. انڈیا جلد اٹھے گا. انڈیا جلد اٹھنے کے بعد اپنا نیا لاہ عمل بنائے گا. ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے, کیونکہ آپ جس طرح اس کو ڈریگ کریں گے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس میں انٹرفیئر کرے گی. ایک چیز میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یوزلی ہمارا جو فورن آفس ہے وہ بڑا بیک فٹ پہ پلے کرتا ہے. اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ ہماری ہسٹری میں بڑے کم ہیں جو ہمارے کریڈٹ پہ ہیں. ڈو یو تھنک کہ اس کو انٹرنیشنلی میڈیا میں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, پروپوگیٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ, اور یہ نہیں ہے کہ اٹس اے ون ٹائم تھنگ دیٹ گاٹ اوور, ٹائم اینڈ اگین اسے کوٹ کریں, ریپیٹ کریں, تاکہ لوگوں کو یہ یاد رہے کہ یہ انڈیا نے یہ کیا تھا اور یہ ہوا تھا. دیکھیے, میرے خیال ہے کل جو فیصلہ آیا ساری دنیا کو پتہ لگ گیا ہے, ورلڈ ایٹ لارج کو, کہ ہندوستان پاکستان میں کیا کر رہا تھا. وی نیڈ ٹو بالکل ہمیں چاہیے کہ اس کو کیری آن کریں اور دنیا کو بتائیں کہ جناب یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ پڑھیں. اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا کہ جی یہ بھارتی شہری ہے, ٹھیک ہے جی, اس کی بریت کی درخواست خارج کرتے ہیں, اس کی واپسی کی درخواست خارج کرتے ہیں, چونکہ اس کے پاس کرمنل پاورز نہیں ہیں. تو اس لیے بین سطور انہوں نے اشارہ دے دیا کہ اسپائی ہے. رائٹ. تھینک یو سو مچ منیف صاحب, بہت شکریہ. اور بڑی ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا, اور جہاں پہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں
कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मॉरल विक्ट्री फॉर पाकिस्तान एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग विक्ट्री फॉर आर कॉज इन द नोशन, जो हम एक लंबा अरसा तक ये कह रहे थे कि हमारी ज़मीन पे बाहर के एलिमेंट्स मौजूद हैं जो यहाँ पे ना सिर्फ एक अनार्की क्रिएट कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, हमें उसको मनवाने की भी ज़रूरत थी। और दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट वी हैव गॉट, एंड इंशाल्लाह आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए बेहतर चीज़ें होने वाली हैं। वी जस्ट नीड टू बी अलर्ट एंड कॉशियस आल्सो। थैंक यू।